behavior as abuse. So it is so important for us to having been through it myself, I can tell you that a lot of times خاص طور پہ اگر victim young age کی ہے تو زیادہ تر ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. If they have never seen abuse happen in their lives, they don't recognize the other person's behavior as abuse. So it is so important for us to educate our daughters کہ کون سا behavior healthy ہے اور کون سا behavior بولینگ اور ابیوسو میں آ جاتا ہے. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کیونکہ ہمارا کلچر عام طور پہ لڑکیوں کو اتنا سبجوگیٹ ویسے ہی کیا جاتا ہے, اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی ان کی فری ول اتنی زیادہ نہیں اجاگر کی جاتی کہ جب وہ شادی کر کے اگلے گھر جاتی ہیں یا خامند کے اس میں آتی ہیں انڈر کنٹرول, تو انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ اب ایکچولی ابیوسو بیہیویئر بن چکا ہے. آپ نے اپنی عورتوں کو کمزور کر دیا, وہ ڈسمینٹلڈ پرسنالٹیز ہیں, ان کا سیلف کانفیڈنس آپ نے ختم کر دیا, ان کی سیلف اسٹیم ختم کر دی. اب وہ کس قسم کے بچوں کو ریز کریں گی, کس قسم کے لڑکے ان کی گود سے نکل کے مرد بنیں گے؟ وہ کمزور ابیوسو ڈرپوک مرد ہی بنیں گے, کیونکہ ابیوزر بیسکلی ایک ڈرپوک انسان ہوتا ہے. اور لڑکیاں, عورتیں بھی جو ان کی گود سے جو بیٹیاں نکلیں گی وہ کل کو کسی اور کی ابیوز برداشت کریں گی. جس گھر میں ابیوز ہوگی اور اس ابیوسو ماحول میں بچے ریز ہوں گے تو آپ ان تمام کے تمام بچوں کو گارنٹیڈ آپ ان کو ہیلتھی پرسنالٹی بننے کا ان سے آپ نے حق چھین لیا. They will have a very distorted view about a healthy relationship between a man and a wife. They will have a very distorted view about love. انہیں لو ہی کی ایک اتنی ایک کیریکیچر سا ان کے دماغ میں بن کے رہ جائے گا کہ کیونکہ انہوں نے ماں باپ کے درمیان محبت ہمیشہ ابیوز کے ساتھ دیکھی تھی تو وہ اسی کو پھر محبت سمجھیں گے کہ ابیوز ہی کے ساتھ شاید محبت ہوتی ہے. سو دے ول آلسو ہیو ویری لو سیلف اسٹیم, دے ول آلسو ہیو نو سیلف کانفیڈینس. تو آپ کی قوم, آج مسلمان قوم اگر اتنی بری طرح سے سفر کر رہی ہے, ہم پچھلی قوموں کی مثالیں دے کے یاد کرتے ہیں ان کو اور ہم اس کو گولڈن ایرا اپنا کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسلام کی عورتیں بہت مضبوط عورتیں تھیں, جنگ میں وہ حصہ لیتی تھیں, ہر طرح کی علم اور دانش مندی میں وہ آگے تھیں. They were very very strong women that had a very strong self esteem and a very healthy self esteem and self respect. So abuse is a very dangerous thing. It will destroy your generations. Please, if you are in an abusive relationship, you should get help. And if you think you are an abuser اور آپ اپنی ان عادات کو چینج کرنا چاہتے ہیں, please get help because there is a lot of help available. Maybe you have some mental disorder جو دوائیوں کے ساتھ بہت آسانی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں, خاص طور پہ جن کا غصہ کنٹرول میں نہیں ہوتا. There is a lot of help available. So please make sure آج ایک دفعہ اپنی ایک لکیر لگا دیں کہ یہ لائن میں نے کراس نہیں کرنی. اینڈ ہاؤ ڈو یو نو دیٹ یو کین ڈو دیٹ؟ اپنے گریبان میں خود جھانک کے دیکھیں, اپنے ایکشنز کو خود ریویو کریں, دیکھیں کہ کیا آپ یہ جو ابیوز اپنی بیوی کے ساتھ کرتے ہیں, کیا یہی طریقہ آپ کسی فگر آف اتھارٹی کے ساتھ بھی کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل یور باس, فار ایگزامپل یور کولیگس, فار ایگزامپل یور پیرنٹس. جہاں پہ آپ کو کوئی فگر آف اتھارٹی نظر آتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ بھی ابیوسو ہیں؟ اگر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, آپ کا بیہیویئر جسٹیفائڈ نہیں ہے, آپ صرف اس پارٹی کو اس کے ساتھ یہ بیہیویئر یوز کر رہے ہیں جو کہ آپ کی نظر میں کمزور ہے کیونکہ وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. سو اس کا حساب آپ کو اس ہستی کو دینا پڑے گا جو سب سے پاورفل ہے, جو کہ دیکھ رہی ہے آپ کو اور ایک ایک چیز آپ کی لکھی جا رہی ہے. اور یہ یاد رکھیں, تمام گناہ اللہ تعالیٰ توبہ پہ معاف کر دے گا سوائے حقوق العباد کے. حقوق العباد کے گناہ وہ اگلے بندے کی معافی سے کے بغیر نہیں معاف کرے گا. تو کیا آپ میں اتنی جرأت ہے جب قیامت کے روز کا انتظار کرنے کے بجائے آج ہی معافی مانگ لیں, آج سے ہی اپنا رویہ بدل لیں. اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا, آپ کی ریلیشن شپ بھی بہتر ہوگی, آپ کے بچے بھی بہتر ہوں گے.